وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین، حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جھاگ تو تیزی کے ساتھ دور ہو جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز کہ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں قائم رہتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے کہ جس کی اس اعتبار سے مثال عطا فرمائی گئی ہے، بیان ہوئی ہے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابعا، کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی جس سے وادیاں بہہ نکلیں، اور پھر وہ سیلاب کی صورت میں پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر جھاگ بن جاتی ہے، اور پھر مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ، اسی طرح جب آگ جلا کر سونے کو پگھلایا جاتا ہے اور اس سے مختلف زیورات بنائے جاتے ہیں، او متاع زبد مثلہ، تو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتا ہے جو کہ وقتی طور پر ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو نیچے بیٹھ جانے والی چیز ہے وہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جس سے نتیجہ یہ نکالنا مقصود ہے کہ وہ چیز کہ جو باقی رہنے والی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، وہ زائل ہو جانے والی ہوتی ہے، تو اس کو لیکن ظاہری طور پر وہ چونکہ خوشنما لگتی ہے، اچھی لگتی ہے اور دل کو بھاتی ہے، تو آدمی کا ذوق اور شوق اس کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی دنیا داری، دنیا کا مال و متاع، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وقتی طور پر آنے والا جو جھاگ ہوتا ہے، جو پانی کے اوپر والی سطح پر ہوتا ہے، جو کہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، اور اس سے کوئی اتنا زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ چیز کہ جو نفع حاصل کرنے والی ہے، جس سے فائدہ ملتا ہے، وہ قائم دائم رہتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے، تو اس کی مثال وہ ہے کہ جو ہم نیکی کے اعمال کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی اور رضا کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ قائم بھی رہتا ہے، اور اس کا کئی گنا اللہ رب العزت ہمیں نیت اور ارادے کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی لوگ بھی، افراد معاشرہ بھی آتے ہیں، اور جن کا کام ایسا ہوتا ہے چونکہ دیر پا
ہوتا ہے یا آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے، ان کا نام بھی قائم دائم رہتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو وقتی دنیا کے پیچھے عارضی جاہ و حشم، چمک دھمک اور عہدے اور مقام کے لیے کام کرتے ہیں اور ٹھوس بنیادوں کے اوپر وہ اپنے نقوش نہیں چھوڑتے، تو ان کا نام و نشان بھی قائم نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، بزرگان دین، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اللہ کے برگزیدہ انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اہل علم ہیں، کہ جو تحریری انداز کے ساتھ بھی بہت سا کام کر جاتے ہیں جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جس سے آنے والے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جن سے لوگوں کی زندگیاں روشن ہوتی ہیں، جس سے وہ اپنی راہ ہدایت کا رستہ متعین کر لیتے ہیں اور راہ ہدایت حاصل کر کے نہ صرف اپنی زندگی کی راہیں وہ روشن کر لیتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی منارہ نور ثابت ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا نام قائم دائم رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ جب تک اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے رہتے ہیں ان کو بھی اس کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے صرف اور صرف اپنے مال و دولت کو جمع کیے رکھا، مال و اسباب اکٹھا کرتے رہے، اپنے لیے بینک بیلنس میں اضافہ کرتے رہے، یا 1 سے 2 فیکٹریاں، 2 سے 3، 3 سے 4 اپنے کاروبار کے اندر بے شمار وسعت کرتے رہے اور دین کا کام نہ کیا، وہ مستقل کام آنے والی چیزیں اور بنیادیں جو تھیں ان کو فراموش کر دیا، نہ ہی کوئی ایسا صدقہ جاریہ شروع کیا کہ جس کے ذریعے سے ان کی آخرت کے لیے ایک سامان ہوتا، بلکہ وہ دین کو بھلا بیٹھے کہ جب آدمی زیادہ دنیا داری کے اندر پڑ جاتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر فی طغیانہم یعمہون، اس کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، ان کی رسی کھول دی جاتی ہے اور وہ اس کے اندر اپنی حماقتوں کے اندر، اپنی جہالت کے اندر اور اپنی اس غفلت کے اندر اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کے اوپر ہیں۔ چنانچہ وہ وقت گزار لیتے ہیں، لیکن جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ بھی انتہائی عبرتناک ہوتا ہے کہ وہ لوگ، وہ بچے، وہ اولاد، وہ بہن بھائی کہ جن کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرتے رہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں، ان کا مستقبل بہتر ہو جائے، جن کے لیے روشن مستقبل دیکھتے رہے اور اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز بات کو اس کی پرواہ کیے بغیر اختیار کرتے رہے، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو وہی اولاد، وہی بچے، وہی اس کے رشتہ دار اس کے کسی کام نہیں آتے، بلکہ اس کے لیے وہ ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے جان دیواری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے۔ جان دیواری ڈرونا بنیو، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، میت بن جاتی ہے، زندگی میں اس کا نام ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن جو ہی یہ روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میت پہنچ گئی ہے، جنازہ اٹھنے والا ہے، فلاں وقت اس کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا جائے گا، دعا کی جائے گی، میت کو دفنا دیا جائے گا، کفن دیا گیا ہے، اب اس کا نام ختم ہو گیا ہے۔
اس نام کے لیے کہ جس نے دن رات ایک کر دی تھی، چاہے وہ 5 سے 10 فیکٹریوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو، جس کے لیے اس نے اپنی نیندیں حرام کر لی تھیں اور ہر جائز اور ناجائز بات کو تہو بالا رکھتے ہوئے اس نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے یا اپنے نام کے لیے اتنا کچھ قربانیاں دے کر وہ نام حاصل کیا تھا، روح نکلتے ہی وہ نام اس سے چھن جاتا ہے۔ اور کیا نام ہوتا ہے کہ میت آ گئی ہے، ڈیڈ باڈی پہنچ گئی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں بندہ آ گیا ہے جو فوت ہو گیا ہو، باہر کہیں کام کرتا ہو بیرون ملک میں ہی، اور جب وہ فوت ہو کر آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی پہنچ گئی ہے۔ پوچھنے والے بھی یہی کہتے ہیں، بتانے والے بھی یہی کہتے ہیں۔ تو پھر جان دیواری ڈرونا بنیو، تو پھر ایک رات بھی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، حکم ہے کہ جلدی جلدی اس کو قبر کے سپرد کر دیا جائے۔ جان دیواری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لی تو پاپ کمائے دس کتھے نیو کر دے۔ وہ کوئی بھی پاس نہیں آتا، بلکہ ایسے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ اولاد کے جن کے لیے اتنا زیادہ اس نے پاپڑ بیلے تھے، وہ آخری وقت میں اس کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، غسل دینے کی سعادت بھی نہیں حاصل کر پاتی، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر معلوم بھی ہو تو تب بھی کراہت محسوس کرتے ہیں، نہلانے کے لیے بھی کسی کی خدمات لینی پڑتی ہیں۔ تو کیا کیفیت ہے کہ جب آدمی نے یہاں سے خالی ہاتھ چلے جانا ہے تو جو چیز کام آنے والی ہے، جس نے مرتے وقت بھی کام آنا ہے، کفن دفن اور اس کے بعد قبر کے اندر بھی کام آنا ہے، کیوں نہ وہ کام کر لیا جائے کہ گزر تو جانی ہے، لیکن اگر اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر گزری ہو، اس پیارے محبوب کے احکامات کی بجا آوری کے اندر گزری ہو۔ کاروبار تو آدمی کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا تو فریضۃ بعد الفریضہ، یہ نماز فرض پڑھ لینے کے بعد بڑا اہم فریضہ ہے، لیکن نماز چھوڑ کر بندہ اس فریضے کے پیچھے ہی پڑا رہے کہ یہ جو بنیادی ارکان ہے نا، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، روزے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ بنیادی ارکان کا مطلب ہے بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی جو بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد بندہ باندھے ہی نہ اور اس کے بعد جو فرائض ہیں ان کے اوپر ہی لگا رہے، اگر کوئی عمارت آپ بنانا چاہیں، گھر بنانا چاہیں، بنیاد آپ نہ رکھیں، کیا گھر بن جائے گا؟ ہرگز نہیں بن پائے گا۔ نماز، روزہ، جو چیزیں آدمی کے اوپر فرض ہیں، یہ کرنے کے بعد طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، طلب کرنا، اسے یہ فرض کے بعد فرض ہے۔ وہ پہلا فرض کیا ہے؟ وہ یہ بنیادی ارکان ہیں کہ نماز کا وقت ہے اور آدمی اس میں کاروبار کے اندر مصروف ہے، دنیا داری کے اندر ہی لگا ہوا ہے، تو وہ دنیا داری اس کے پھر کام نہیں آئے گی، وہ اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوگی۔ جب آدمی نماز ادا کرے گا پھر اس کے بعد اس فرض کی طرف جائے گا۔ ترجیحات ہیں، پریفرنسز ہیں، ہم نے اپنی جو ترجیحات رکھی ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ نماز کی خیر ہے بعد میں دیکھی جائے گی، لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے میں اپنا کام تو سیدھا کر لوں، میں اپنا منافع تو سائیڈ پہ کر لوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کی کھال اتاریں گے، اس کے بعد اگلے مراحل کی طرف جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے
جو ترجیحات بیان کی ہیں، جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحات بیان کی ہیں، اصل وہی ہیں، اور وہی چیزیں ہیں کہ جو کام آئیں گی۔ یہ مال و دولت، یہ جاہ و حشمت، یہ کاروبار، یہ بینک بیلنس، کوٹیاں بنگلے سب ختم ہو جائیں گے، آدمی خالی ہاتھ جائے گا، اس کے ساتھ اگر جائے گا تو وہ مال جائے گا جو اللہ کی راہ میں اس نے دیا، جو خدمت خلق کے لیے اس نے خرچ کیا تھا، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا تھا، وہ مال جائے گا، یا اس کے نیک اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کیا ہے، کسی کی مصیبت کو دور کیا ہے، تو وہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اور اگر اس کے مقابلے میں کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور آخرت کے اندر آدمی بے یار و مددگار رہ جائے گا۔ لہٰذا آج یہ جو دنیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیا بڑی اہم ہے، کہ یہی آدمی کے لیے انجام بد بھی ہے، انجام خیر بھی ہے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، ایک ان میں یہ بھی ہے جس میں فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ یہ جو زندگی ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کیا پتا کس وقت جو ہے وہ موت جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ ہمیں آن پکڑے۔ ہم دیکھتے ہیں، ابھی پچھلے جمعے میں نے وہ دعا کروائی، 35 سالہ نوجوان، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں ابھی۔ اس موت کا کوئی وقت نہیں ہے کہ یہ بڑھاپے میں ہی آتی ہے، جب یہ آتی ہے تو پھر ایک لمحے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے یہی تو ایک وہ ہے، ہم باقی چیزوں میں لٹکتی ہوئی تلواروں کا فکر کرتے ہیں کہ اگر نوکری جو ہے وہ مستقل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں تلوار لٹکی ہوئی ہے، بڑی فکر میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں کہ نوکری سے نکالنا نہ دیا جائے۔ تو یہ اتنی بڑی جو تلوار لٹک رہی ہے ہمارے اوپر، موت کی جو تلوار ہے، اس کا ہم فکر ہی نہیں رکھ کرتے کہ پتہ نہیں کس وقت ہلکا سا بخار ہو اور آدمی چلا جائے۔ میرا دوست ہے، ہمارے ساتھ پڑھتا رہا، یہ سلامت پورہ میں رہتا ہے، مجھے کل پرسوں خبر ملی کہ وہ بخار ہوا اور اس دنیا سے 2-3 دن کے بعد چلا گیا۔ کچھ بھی نہیں، یہ بہانے بنتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب آدمی جو ہے وہ اس کی اس دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے۔ تو ہر وقت اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے، اور دنیا کے اندر ایسے کام کر لینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم آخرت کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے لیے سامان کر لیں، اپنی بخشش کا سامان کر لیں، اپنی مغفرت کا سامان کر لیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو جب پہچان کا معاملہ آئے قبر کے اندر تو ہم صحیح پہچان سکیں، لیکن اگر آج ہم ان کی سنتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، آج ہم ان کی تعلیمات کو بھلا دیں گے، تو پھر کیا وہ ہماری پہچان کریں گے؟ ہمارے طور طریقے سے، ہماری شکل و صورت سے بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے، ہماری سیرت اور کردار سے بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جہاں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہاں محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے آقا مولا ہیں۔ ہم ہر نماز کے اندر ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو بہترین ماڈل کے طور پر ہمارے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ وہ کیسا لباس پہنتے تھے، کیسی ان کی شکل و صورت تھی، کیا وہ روزانہ اٹھ کر جو ہے وہ شیو کرتے تھے یا داڑھی مبارک کو جو تیل لگاتے تھے یا کنگھی کرتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کیسے کرتے تھے، تجارت کیسے کرتے تھے، اور غربا مساکین کی مدد کیسے کرتے تھے؟ کیا وہ
اپنے ہی مال و دولت کو جمع کرنے کے اندر ہی ساری زندگی انہوں نے بسر کی، یا لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے انہوں نے کام کیا؟ کیا انہوں نے وہ کام کیے کہ جو صرف دنیا داری اور ظاہر داری کے لیے ہوتے ہیں، یا وہ کام بھی کیے کہ جو آخرت کا سامان کرنے والے ہیں؟ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں، وہ ہستی اور وہ ذات دن میں 70 دفعہ استغفار کرنے والی ہو، کہ جو پہلے سے ہی عظمتوں کی بلند مقام کے اوپر فائز ہوں، اور ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو فراموش کیے ہوئے ہوں۔ ہمیں نہ اللہ کے حکم کی پرواہ ہو کہ دن میں 5 دفعہ اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آتا ہے، کوئی خاموشی نہیں ہے، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر اذان کی آواز نہ آ رہی ہو۔ 5 دفعہ اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ میری کامیابی اس میں ہی ہے کہ 2-3 کلو اور چیز بک جائے گی تو میری اس میں کامیابی ہو جائے گی، میرا منافع 200 کی بجائے 400 ہو جائے گا تو میرا یہ منافع، یہی کامیابی ہے۔ نہیں، کامیابی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لہذا فلاح اور کامیابی، نجات اور آخرت کے اندر جو آدمی کے سرخرو ہونے والی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنی سوچ اور فکر کو اس بنیاد کے اوپر استوار کریں، اس کی فاؤنڈیشنز اور بیسز جو ہیں اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ نماز کی پابندی کریں اور اپنے فرائض جو دیگر ہیں اس کی طرف جو ہے اپنے آپ کو متوجہ کریں، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور پیروی کا جو اصل عمل ہے اس کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا